الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بالسنة وسنة الخلفاء راشدین مہدیین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ رضی اللہ تعالی عنہما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام سامعین، حاضرین و ناظرین، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول و مقبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و اولاد سے پیارے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ پروگرام مہینے کی مناسبت سے محرم الحرام برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہے، اس لیے اس موضوع کو جو ہم نے اختیار کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کا صبر، ان کی استقامت کیا چیز تھی۔ کیونکہ پچھلا مہینہ بھی بڑی برکت والا تھا، جیسے کہ بار بار ہم نے اس بات کو دہرایا کہ جو اللہ کے گھر میں پہنچ گیا، جس نے بیت اللہ کا طواف کر لیا، جسے بیت اللہ کا حج نصیب ہو گیا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے پوری دنیا میں جو مسلمانوں نے ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی کی، اللہ نے قربانی کے بدلے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پچھلے مہینے میں عجیب سلسلہ ہے کہ اپنے مال کی قربانی ہے، اور یہ محرم چونکہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، جس طریقے سے انگریزی مہینہ جنوری ہے اور اسلامی مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سلسلے کو عجیب سے چینج کیا، بدل دیا۔ اس مہینے میں جان کی قربانی ہے۔ یکم محرم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور 10 محرم کو نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، یعنی اپنی جان کی قربانی دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کو خریدا ہے۔ اور قرآن مجید نے جو ایک عجیب جملہ کہا ہے، فرمایا ایمان والوں کی کیا شان پوچھتے ہو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا مال خرچ کر کے اور اپنی جان کو خرچ کر کے اللہ سے جنت کو خرید لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ میرے رب کا ایک اپنا بتانے کا انداز ہے
کوئی خدا کی جنت کو ساری دولت بھی دے دے، مال بھی دے دے، سارا جہان بھی دے دے، خرید نہیں سکتا، اس کی ہوا نہیں خرید سکتا۔ جی جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی ہوا بھی نہیں خریدی جا سکتی، لیکن ایمان جیسی نعمت مل جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بندے کو جنت عطا کر دیتے ہیں۔ یہ برکتیں اور رحمتیں لانے والا مہینہ، اس مہینے میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم عرض کریں گے۔ میرے ساتھ حسب معمول علامہ اسماعیل صاحب بھی تشریف فرما ہیں، وہ بھی اپنے خیالات کا اسی طرح ملا جلا بات کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اپنی زندگی میں ہم محرم الحرام کا مہینہ پا رہے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کو شہر اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ ہمارے محترم سید شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ یہ کیسا عظمت والا مہینہ ہے جس کی ابتدا جو ہے اگر دیکھیں ہم، یعنی یکم محرم الحرام کو، تو خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نظر آتی ہے۔ اور پھر اگر ہم آگے چلے جائیں تو 10 محرم کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول جو ہے وہ کربلا کے میدان میں شہادت کا عظیم مرتبہ پاتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب، جی شہادت جو ہے یہ جو ہے بہت تحسین کے قابل ہے، بہت تکریم کے قابل ہے، یعنی شہادت ہر مومن کی تمنا ہے اور ہر مومن کا مقصود ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا۔ فرمایا مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے، ثم اقتل، پھر میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں۔ شہادت جو ہے یہ مقصود ہے اور مطلوب ہے ایمان والوں کا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت گرتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا ایک شاعر نے بات کی ہے، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ اللہ اکبر۔ جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، نہ رویا وہ حسین، اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ واہ واہ۔ جی شاہ صاحب۔ جی مومن شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ماشاءاللہ۔ یہ بات ہے کہ یہ محرم کا مہینہ کتنا برکت والا مہینہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ مہینہ اللہ نے نصیب کر دیا، شہادت اس میں رکھ دی،
اور جیسا کہ مولانا نے کہا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یکم محرم کو ان کو بھی اس میں شامل کر دیا۔ یعنی کتنی بابرکت شخصیات ہیں کہ اللہ نے ان کی شہادت کو اس مہینے میں منتخب کیا، اور یہ ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے، اس کی برکتیں حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محرم کے مہینے میں سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا بھی اور جنت میں داخل بھی کیا، اور پھر بیوی سے الگ بھی کیا اور پھر بیوی سے ملایا بھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں بیت اللہ ہے اس جگہ کو پسند کیا، اس جگہ کو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک، یعنی یہ زمین کا اصل میں درمیانی حصہ ہے۔ یہ وہ بنانے والی ذات ساری زمین کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو کنٹرول کر سکے، لیکن رب تعالیٰ کے سامنے ایسے ہے جیسے میرے سامنے میرا ہاتھ ہے یا میری ہتھیلی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ درمیانہ حصہ کیا ہے، اور یہ بارہا دفعہ بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ بیت اللہ زمین کے بالکل وسط میں ہے، ایسے ہے جیسے کوئی بیت المعمور سے آسمان سے کوئی چیز گرائی جائے تو وہ سیدھی بیت اللہ کی چھت پہ آ کے گرتی۔ تو اس جگہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند کیا۔ پھر یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات بخشی، جب انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو ہی میرا چھٹکارا کر سکتا ہے، اور اگر غلطی کوتاہی کمزوری جو آ گئی ہے اس کو تو ہی دور کر سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ بھی اسی محرم کے مہینے میں، بلکہ 10 محرم ہی کو وہ اس پریشانی سے نکلتی ہے اور اپنے ٹھکانے پہ پہنچتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے چیزیں جو ہے محرم کے اندر موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ محرم کے مہینے میں بھی روزے رکھنے بہت بڑا ثواب ہے، اور خاص طور پہ 9 اور 10 محرم کا روزہ بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان بخشی جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے کہ لوگ حیران ہو جاتے۔ یعنی حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ آپ ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بچے جب حسن حسین کھیلتے کھیلتے کہیں مسجد میں آ گئے اور دیکھا کہ بھئی ان کو تو کوئی توجہ نہیں دے رہا، ہر آدمی اپنے تیاری میں ہے اور دھیان ان کا بیان کی طرف ہے، کوئی وضو کی تیاری میں، کوئی دوسرا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ بھئی حسن حسین کو میرے پاس لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرتے ہوئے تقریر کو چھوڑ دیا، اور محبت اولاد نے اتنا یعنی آپ کو توجہ دلائی کہ آپ وہ بیان چھوڑ کر جلدی سے باہر نکل آئے، اور صحابہ نے راستہ دیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اتنے میں آپ نے حسن حسین کو اٹھایا اور لے کر آپ ممبر پر تشریف لے آئے۔ جس نواسہ رسول کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے کا پیار کر رہے ہیں۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کبھی آپ نماز میں ہوتے، نفلی نماز میں ہوتے، تو اگر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کبھی کبھی آپ کے اوپر، ان کو کیا پتہ بچوں کو کیا ہو رہا ہے، وہ نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع اور سجدے میں دیکھتے، اور موقع دیکھتے کہ آپ سجدے میں ہیں تو وہ کہتے یہ بہترین گھوڑا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر چڑھ جاؤ۔ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے بیٹھے رہتے یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو لمبا کر دیتے، تسبیحات کو لمبا کر دیتے، اور اتنی دیر تک آپ نہ اٹھتے جتنی دیر تک وہ خود نہ اترتے۔ یعنی اس درجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے پیار کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ آپ ذرا دھیان کریں، ابھی کسی کو اندر نہ آنے دیں، ابھی میرے پاس جبرائیل امین آ رہے ہیں۔
تو جب آپ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے نانا جان کو ملنا ہے، تو پھر میں نہیں، اندر نہیں جا سکتا، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بچے کو کیا پتا، بچہ اپنے اس بات میں کہ مجھے کیوں نہیں اجازت ملنی، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ جب روئے تو پھر آپ کو چھوڑ دیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اندر آ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی دیر کے بعد اس قدر رونے کی آواز آئی کہ جیسے کسی کی کوئی وفات ہو گئی ہو یا اتنا بڑا کوئی مسئلہ ہو گیا ہو کہ یہ کیوں۔ تو جب آپ کی زوجہ نے دروازہ کھولا اور کہا کہ کیا بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابھی جبرائیل امین نے مجھے اس بات کی خبر دی ہے کہ یہ جو آپ کا نواسہ ہے یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، اور میں بس اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ حالانکہ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے علامہ صاحب نے یہ حدیث نقل کی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت دے، ثم اقتل ثم احیا، میں بھی چاہتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے شہادت کا درجہ دے دے۔ لیکن روایات میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت دے دیتے تو کفار کی اور دوسرے غیر مسلم کی انگلیاں اٹھ جاتی اور وہ کہتے کہ اللہ کیا ہے جو اپنے محبوب کو بھی نہیں بچا سکا۔ تو اس لیے قرآن مجید نے بھی اس بات پر کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر آپ اس بات کی فکر نہ کریں، آپ کا درجہ شہیدوں سے زیادہ بلند ہے۔ من النبیین جو پہلا درجہ ہے اس میں آپ اوپر سب سے سپر درجے پر آپ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہ جو جن لوگوں کو اللہ نے پسند کیا ہے وہ نبی ہیں اور وہ صدیق ہیں اور وہ شہداء ہیں اور وہ صالحین ہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں جنہیں نصیب ہو گئیں تو یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی بڑی شان ہے نا۔ رونا تو آ ہی جاتا ہے کہ یار میرا نواسے کے ساتھ بھی لوگ باز نہیں آئیں گے، اس کو بھی شہید کر دیں گے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے درجات کو اتنا بلند کر دیا، جیسا کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی، میرے نبی نے فرمایا یہ نوجوانوں کے سردار الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے یہ سردار ہیں۔ جی جیسا کہ ہمارے محترم شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ محرم کی جو فضیلت ہے وہ شروع سے ہے، بے شک، اور یہ جو اس نے شہرت پائی ہے اس واقعے نے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا حضرت امام عالی مقام کو کہ ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے وہ شہادت کا چنا گیا، سبحان اللہ۔ اور یہ شاہ صاحب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے جی کہ محرم کا جو آغاز ہے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، بے شک، یعنی اسلامی سال کا پہلا یہ دن ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہجرت کا آغاز جو ہے وہ بھی یہاں سے ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی آپ یہ دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب قیصر و کسریٰ اور ایران اور اسی طرح جو ہے روم، جب یہ علاقے فتح کیے گئے تو اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے یا اسلامی سال کی تاریخ ہے وہ ہجرت سے شروع کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ ہجرت جو ہے یہ ایک دروازہ کھلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہجرت شروع ہوتے ہی مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست جو ہے وہ قائم ہوئی، اللہ اکبر۔ ہجرت کے شروع ہوتے ہی فتوحات کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا، آپ دیکھیں فتح مکہ ہوا اور اس کے بعد یہ سارے مراحل سامنے آئے۔ تو ہجرت جو ہے جس کی طرف قرآن پاک نے اشارہ کیا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
دار الندوہ میں یہ مشرکین جو آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے کہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوس کر دیا جائے یا ان کو شہر بدر کر دیا جائے، اللہ اکبر، یا شہید کر دیا جائے، ان کی ساری تدبیریں خاک میں مل گئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ ان اللہ معنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح غار ثور میں مدد کی، اور پھر جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو گویا اسلامی جو ہے سال ہمارا اسی ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں انگریزی مہینے تو یاد ہیں لیکن ہمیں اسلامی مہینے یاد نہیں ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، اور یہ ذی الحج جو ہے یہ سال کا آخری مہینہ ہے۔ وہاں بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کی قربانی دی جا رہی ہے، اور محرم کا جو آغاز ہے یہاں بھی یہ بھی قربانیوں سے اور شہادتوں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شہادت جو ہے اور قربانی جو ہے اور صبر جو ہے یہ اسلام کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ تو جیسا کہ میں نے خطبے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مقدسہ پڑھی، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو بلندی عطا کی ہے اس کی بلندی کے اندر جو راز ہے وہ صبر اور استقامت ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ تو قرآن مجید نے بھی اسی طرف بات کو دہرایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے ساتھ مدد ہو تو مدد کا راستہ یہ ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم نے مدد اللہ سے لینی ہے صبر سے اور نماز سے۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد، نصرت، رحمت ان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بلندی عطا کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت حسن کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت صحابہ کو جو بلندیاں ملی ہیں وہ اس لیے ملی ہیں کہ انہوں نے استقامت اور صبر اور نماز سے اس کام کو لیا ہے۔ بلکہ آپ تو اس بات کو جانتے ہوں گے، اور یہ بھی بات کو میں نے کسی پروگرام میں دہرایا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر جب بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے یا رات کو نوافل میں ہوتے تھے تو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ان کی چیخیں نکل جاتی، تو پھر اہل کفار نے کہا آپ کیا کرتے ہیں، ہماری نیندیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا اچھا میں کوشش کروں گا۔ پھر کہتے اچھا میں کوشش کروں گا۔ جب کنٹرول نہیں ہوتا تھا اللہ اکبر تو کہنے لگے یار مجھے معاف کر دو، میرے بس میں نہیں۔ اللہ، جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ میری چیخیں نکل رہی ہیں، میری آوازیں نکل رہی ہیں، میں اس کا ہو جاتا ہوں، بس اسی کے ساتھ میرا دھیان ہو جاتا ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں جان بوجھ کی چیخیں نہیں مارتا، اللہ کی محبت میں، اللہ سے تعلق میں، اللہ کے ساتھ بات چیت میں میری چیخیں نکل جاتی ہیں، مجھے معاف کر دو۔ اس طرح کی نماز وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور جو سیدنا فاروق اعظم کا ہم بھی تذکرہ کر رہے ہیں تو ان کا عالم یہ ہے کہ اس طرح کی نماز پڑھتے ہیں کہ نماز کے اندر ان کو خنجر مارا جاتا ہے اور نماز کے اندر وہ گر پڑتے ہیں، پھر بھی وہ نماز نہیں چھوڑتے۔ تو دوسرے صحابی آگے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں لیکن کوشش کی ہے کہ نماز پڑھی جائے۔ کسی نے کہا کہ خون گرنے سے تو امام احمد بن حنبل کو غالباً کہا گیا کہ نماز تو نہیں ہوتی خون گرنے سے، فرمایا اگر سیدنا فاروق اعظم کی ہو جاتی ہے تو میری بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس طرح کی نماز ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں اور کون پڑھ سکتا ہے؟ تو اصل بات جو ہو رہی ہے آپ کے سامنے استقامت، صبر۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا، کتنے جید صحابہ نے بھی کہا کہ آپ نہ جائیں،
آپ فرمایا نہیں میں وعدہ کر چکا ہوں، ایک بات کہ میں وعدے کی وفا کروں گا، دوسرا مجھے بلایا گیا ہے، مجھے جانا ہے۔ اصل میں موت اپنے فیصلے کرتی ہے، موت کا نظام اپنا ہے جو کہ کسی انسان کے بس میں نہیں۔ حدیث شریف میں جیسا کہ آتا ہے کہ ایک جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بندہ بیٹھا اور کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور مجھے یہاں سے ہوا کو اجازت دیں کہ مجھے کسی جگہ دور چھوڑ دے۔ تو ادھر سے ملکن موت جو ہے انتظار میں ہے کہ یہ بندہ تو ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہے، تو میں اس کی کیسے جان نکالوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نظام بنا دیا اور اس نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ہوا کو طاقت دی، فرمایا یہ جہاں پہ جانا چاہتا ہے اس کو لے جایا جائے، تو وہ ہوا ان کو اٹھا رہی ہے، اور وہ جہاں پہ جانا چاہتا تھا وہ پہنچ گیا۔ وہ جہاں نہیں جانا چاہتا تھا وہ اسی جگہ پہ آنا چاہتا تھا جہاں پہ اس کو اسرائیل نے ملکن موت نے اس کی جان لینی تھی۔ اصل میں یہ معاملات طے ہیں کہ مرنا کہاں ہے اور دفن کہاں ہونا ہے، اس لیے اس بات کی فکر رکھو اور لازمی رکھو، کیونکہ ہمیں قبر 5 دفعہ پکار رہی ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی 1 دفعہ 2 دفعہ نہیں، 5 دفعہ کہتی ہے میں ایسی جگہ ہوں، اندھیرے کی جگہ ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہوں، میں زہریلے سانپوں کی جگہ ہوں، میرے لیے تریاک لے کے آؤ، میرے لیے روشنی لے کر آؤ، میرے سے میں اکیلا، یعنی ایک ایسی جگہ ہوں جو بالکل اکیلا اور ویران جگہ ہوں، میرے لیے ساتھی کا انتظام کر کے آؤ۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، وہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیتے۔ تو اس لیے ان باتوں کو اپنی دل و دماغ میں ان باتوں کو دہرانے کا، ان واقعات کو دہرانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم جو ہے اس طرف آ جائیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، اور زندگی میں تبدیلی جب ہم کریں گے تو ابھی ہم تھوڑی دیر میں بریک کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ بریک کے بعد جو ہے وہ کال لائن بھی کھول دی جائے گی، تو آپ ہم سے جو بھی آپ کے سوالات ہیں اس طرح بھی بات کر سکتے ہیں۔ اگر موضوع کے مطابق کوئی بات آپ کے ہو تو وہ اور زیادہ بہتر ہوگی۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان واقعات کو ہمارے دہرانے کا مین مقصد کیا ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ صبر اور استقامت آ جائے۔ یعنی نواسۂ رسول نے ایک تو کسی کی نہیں مانی، چونکہ وہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا فیصلہ تھا، انہوں نے کربلا کے میدان میں پہنچنا ہی تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک بات کا وعدہ کر چکے تھے، اور نبی رحمت نے بھی فرمایا کہ بھئی بندہ وہ اچھا ہے جو وعدہ کرے، اور وہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اذا وعدہ اخلفا، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وعدے کو پورا کرتا ہے۔ بلکہ یہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ مومن کی شان نہیں ہے، وعدے کی وفا مومن کی شان ہے، اور مومن کی پہچان بھی یہی ہے کہ ہمیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ ایک آدمی سے جب وعدہ ہو گیا تو اس نے کہا میں ابھی آتا ہوں، آپ یہاں ٹھہریں، تو آپ ٹھہرے رہے، دوسرا دن بھی گزر گیا، بعض روایات میں آتا ہے 3 دن آپ کھڑے رہے، 3 دن کے بعد اس کو یاد آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا تو نے کیسا وعدہ کیا؟ میں تو وعدے کی وفا کے لیے کھڑا رہا۔ اللہ۔ تو مومن کی اور مسلمان کی شان اور ہے۔ اگر میں اور آپ دین اسلام کے مطابق اللہ کی قسم اپنی زندگی کو بنا لیں تو یہ دنیا کے انسان جو غیر مسلم ہیں ان کے اسلام لانے میں بھی جو ہے وہ ہمارا جو عمل ہے وہ بولے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل نے جو ہے لوگوں کو بدل کے رکھ دیا، ان کو جہنم سے نکالا اور جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ راستہ جو ہے مجھے اور آپ کو تبھی مل سکتا ہے، تبھی میسر آ سکتا ہے کہ ہم اس راستے پہ ان کی طریقے پہ چلے، جیسا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی، فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین مہدیین، لوگوں اگر تم نے زندگی بنانی ہے تو میرے طریقے پہ بنانی ہے، میرے خلفاء راشدین کے طریقے پہ بنانی ہے۔ جب میری اور آپ کی زندگی
اس طرح کی زندگی ہو جائے گی، اس راستے پہ چل پڑے گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے 99 بندے مار دیے تو پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا کہ میں توبہ کروں، ہیں جی۔ پھر آخر میں اس نے وہ جس سے پوچھا تو اس نے کہا ظالمہ تو نے اتنے بندے مار دیے ہیں؟ اس نے کہا چل پھر سینچری پوری کر دو، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ 100 آدمی مار کر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں غلط کیا، تو پھر بھی وہ اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیا کچھ دے دیتے ہیں۔ تو ہم ابھی بریک کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان دینی باتوں کی سمجھ دے دے اور عمل کی ہمیں توفیق عطا کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور جیسا کہ یہ بات آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ محرم الحرام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ پچھلے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کی قربانی مانگ لی، اور اس مہینے میں عجیب یہ ہے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی 10 محرم کو شہادت ہو رہی ہے، جان کی قربانی ہو رہی ہے، اور 1 محرم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے۔ تو یہ ایسا لگتا ہے یہ جان کی قربانی کا مہینہ ہے اور قبولیت کا مہینہ ہے۔ تو جیسا کہ ہم یہ اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں، قرآن مجید کا ایک جملہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگو، جو میری راہ میں اپنی جان کو دیتے ہیں، جو میری راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے تم اپنی زبانوں سے یہ مت کہو کہ وہ فوت ہو گئے، وہ مر گئے، بلکہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہاں یہ کہا کہ مت کہو، اور دوسری جگہ پہ قرآن نے کہا مت سمجھو، یعنی زبان پر بھی کنٹرول کرو اور دماغ پر بھی کنٹرول کرو۔ کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ دعا لوگ سنتے ہیں کہ اے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے اگر شہادت دے تو مجھے مدینے سے باہر نہ دے، مجھے مدینے کی شہادت عطا کر، میں مدینے سے باہر نہیں مرنا چاہتا، اور مجھے مدینے میں موت دے، اور مجھے مدینے میں کفن دفن کا نظام بنا دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا، اور وہ بھی ایک ذریعہ بن گئے، کیونکہ ہمارا اس وقت موضوع جو ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو اس لیے ہم زیادہ بات اسی پہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور کس درجے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو شان اور عظمت عطا کی ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ امام زین العابدین جو ہے راتوں کو بہت رویا کرتے تھے، اور دن کو بھی ان کی جو ہے سلسلہ اسی طرح کا رہتا تھا۔ تو ایک دن ایک خادم نے کہا کہ حضرت اتنا زیادہ آپ کا رونا رات کو بھی دن کو بھی، اللہ کی کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، تکلیف ہے آپ کو۔ فرمایا میری بات سنو، میں تو ایک عام بندہ ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی تھے، اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے، یوسف کی جدائی میں، کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، حالانکہ وہ تو ان کو مل بھی گئے تھے، اور میرا پورا خاندان اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، کیا ابھی بھی میں نہ روؤں؟ ابھی بھی مجھے رونا نہ آئے؟ تو اس درجے پر یعنی محبت کا انداز بڑا ہوا ہے اور چلا ہوا ہے۔ اور کیا وہ میں کہتا ہوں اقبال اپنی زبان میں، اس کی زبان میں کہہ دیتے ہیں، اس کا کیا عجیب انداز ہے۔ وہ کہتا ہے کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو
غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ جی ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول سے، ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہماری نظر میں تو وہ زندہ ہے، ہم زندہ کا کیوں ان پر روئیں اور کیوں ماتم کریں، بلکہ ہم دعا کر کے ان کے درجات کو نہیں بلند کر رہے، اپنے درجات کو بلند کر رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے اللہ ہمارے درجات کو بھی بلند کر دیں گے۔ اگر ہم نے ان کے لیے قرآن خوانی کی، ان کے لیے نفلوں کا اہتمام کیا، ان کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر لیا، ان کے ثواب کے لیے جو کچھ بھی کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا، ملا ہی ملا ہے۔ اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ترجمان سے یہ لفظ نکلے ہوں، یہ میرے جنت کے پھول ہیں، یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اللہ اکبر، ان کی کیا شان ہوگی۔ تو جو ان کو بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں یہ نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کی کیا شان ہوگی۔ جن کی ماں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ تو اس لیے ان باتوں کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے اور ان پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی کال جو ہیں وہ بھی ہماری جو ہے کھل گئی ہیں، آپ اس میں بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو آپ کے ساتھ اصحاب رسول ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ بے شک شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر بات چیت ہو رہی ہے۔ جیسے ہمارے شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ جو شہادت کا جو پیغام ہے، جو شہادت کا جو میسج ہے مسلمانوں کے لیے، دنیا بھر کے لوگوں کے لیے، وہ ہے استقامت اور وہ ہے صبر۔ بے شک۔ اور اگر استقامت کی بات آتی ہے اور صبر کی بات آتی ہے تو مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ ہجرت میں بھی یہی صبر نظر آ رہا ہے، بے شک، ہجرت میں بھی یہی استقامت نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلی خاتون اللہ اکبر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسلام کے لیے ان کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ بے شک بے شک، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ استقامت کی بات آتی ہے تو پھر مجھے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت دکھائی دیتی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ اپنی بات کا یہیں دھیان رکھیں، اسی سے آگے کنٹینیو کرنی ہے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کہاں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مولانا صاحب؟ جی جی الحمدللہ، جی اللہ کا الحمدللہ۔ تمام سننے والوں کو جو اسلامی سرکل ہے سب کو مبارک ہو۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو اللہ رسول کے مطابق، احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین جی، اور ہمیں حضرت حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین جی، دعا آمین میں جی، یاد رکھنا مت۔ ماشاءاللہ۔ جی جی تو جی باتیں اب ہاں جی، تو بات چل رہی تھی استقامت کی۔ سبحان اللہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت مجھے دکھائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو خیر باد کہہ رہے ہیں تو آپ کے پاس کافروں کی امانتیں تھیں۔ اللہ اکبر۔ لڑائی اتنی ہے، جھگڑا اتنا ہے، دشمنی اتنی ہے، لیکن اس کے باوجود
कुफार जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानतें रखे हुए हैं कि आपसे दयानतदारी हमें मिलती है और हमारा माल महफूज है, हमारा सरमाया महफूज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने बिस्तर मुबारक पर लिटा दिया, अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह, और अपनी चादर मुबारक दे दी कि ये मेरी चादर मुबारक जो है तुम ओढ़ कर सो जाओ और तुम्हें कोई गजंद नहीं पहुंचेगी, कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। उस वक्त सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का आपके बिस्तर मुबारक पर सोना कोई मामूली बात नहीं है, जबकि काफिर बाहर नंगी तलवारें लेकर खड़े हुए हैं कि किस वक्त आकाए नबी रहमत घर से निकलते हैं और हम उनको शहीद कर देते हैं। तो ये कितनी बड़ी इस्तिकामत है और कितना बड़ा निडरपन है और कितनी बड़ी शुजात और बहादुरी की बात है जो सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके ज़रिए अंजाम पाई। और फिर आप देखें कि ये सारी हिजरत की जो दास्तान है ये सारी की सारी जो है इस्तिकामत की तरफ हमें ले जा रही है। कहीं हमें सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नजरते हैं, तपती सहरा पे उनको लिटाया जाता है और उनको घसीटा जाता है और अहद अहद की आवाज़ आती है। और ये सारी दास्तान तो हमें चाहिए कि हम उस हिजरत को भी सामने रखें कि ये जो है हमें चाहिए कि हमें इस्लामी जो साल हमारा शुरू हो रहा है हमारे अंदर भी वो औसाफ आ जाएं, इस्तिकामत के हमारे अंदर भी वो औसाफ आ जाएं, असहाबे रसूल के सब्र के। जो मेरी बहनें हैं वो सबक सीखें हजरत उम्मे सुलैम से, अल्लाह सुभान अल्लाह, वो सबक सीखें सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। इंशाअल्लाह मैं तफसील से बात करना चाहता हूँ अहले बैत पर, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। शाह साहब आप गौर करें कि कितनी उसरत वाली जिंदगी है उनकी, अल्लाह अकबर, अल्लाह, कितनी उसरत वाली उनकी जिंदगी है, अल्लाह अकबर। कुरान करीम में आता है वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनौ व यतीमौ व असीरा। सुभान अल्लाह। ये सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा भी बैठी हैं और सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं, सैयद इमाम हसन भी हैं और इमाम हुसैन भी हैं। ये अजीम हस्तियाँ रोज़े रखे हुए हैं और इफ्तार के लिए बैठे हैं। यतीम आता है वो सारा इफ्तार वाला खाना उनको दे देते हैं। दूसरे दिन फिर पानी से इफ्तार रोज़ा रखा, फिर जो है मिस्कीन आ जाता है, फिर वो दूसरे दिन खाना भी उनको दे देते हैं। फिर तीसरे दिन पानी से रोज़ा रखा, फिर कैदी आ जाता है और फिर वो खाना जो है उनको दे देते हैं। कितनी उसरत वाली ज़िंदगी है। हम मुसलमानों को चाहिए, बहन भाइयों को चाहिए कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अहले बैत की जो ये खूबियाँ हैं, ये औसाफ हैं, हम अपने अंदर भी अपनाएं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये अभी आपके सामने कुरान मजीद की आयत का हवाला अल्लामा साहब दे रहे थे कि ये वो नबी की जमात है कि जिसकी आपस में बड़ी मोहब्बत है, रोहमा बैनहुम। तो उस पर मेरे ज़हन में वो वाक़या अजीब आ रहा था कि जब सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुहासरा कर लिया गया, तो आपने हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा, जिसको अल्लाह का नबी ये कहे कि ये असदुल्ला, ये अल्लाह का शेर है, तो वो वाकई शेर होता है। फरमाया कुफ़ार इन नाम नहाद लोगों से मुकाबला करने के लिए हसन हुसैन की ड्यूटी लगा दी कि जाओ जाकर आप हसन हुसैन की जाकर आप उनकी हिफाजत करें। तो एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी कौन और कहाँ से? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। साहिब मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। जी आप जो ये प्रोग्राम मुहर्रम का सुना रहे हैं, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हमारा महीना है, बेशक। लेकिन अक्सर
لوگ نہیں جانتے. ٹھیک ہے. میری تو بہن ماہرہ نے بھی یہ محرم کے سال کے کارڈ بھی چھاپے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. آپ ایسا کیجئے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت دے، برکت دے اور آپ کے سارے کام جو ہے آسان فرمائے. یہ محرم کی جو مبارک ہے، جو سال کی لوگ مبارکیں ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، اس میں بھیجیں تاکہ لوگوں کو اس طرف بھی جو ہے توجہ ہو جائے کہ اسلامی مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام سے جو ہے شروع ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جنوری میں بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ محرم کو اس طرح لوگوں کو پھیلائیں، سارے مہینوں کے نام اگر ہمیں یاد ہوں تو اور اچھا ہے. تھوڑی دیر میں ہم ابھی بریک کی طرف بھی جانے والے ہیں، تو آپ کو یہ میں بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عجیب بات فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس میں مہربان ہے ایک دوسرے کو اوپر. اتنے مہربان ہیں کہ ایک بات تو یہ کہ جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں حضرت علی مرتضیٰ سے کہ اگر آپ کو خلیفہ بنایا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے، اور اگر آپ کو نہ بنایا جائے تو آپ کس کے بارے میں رائے دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میری رائے مجھ سے بہتر عثمان ہے. اللہ اکبر. اور جب حضرت عثمان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو خلیفہ نہ بنایا جائے تو آپ کی نظر میں کون بہتر ہے؟ فرمایا مجھ سے بہتر علی. اللہ اکبر. ان کا تو یہ بیان تھا، ان کا تو یہ رحماء بینہم ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے آپ کی حفاظت کے لیے حضرت حسن بھی اور حسین بھی آئے. اور یہ الگ بات ہے کہ میں نے جیسے کہ پہلے آپ سے کہا کہ موت کے فیصلے جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. کیا کالر ہیں؟ جی ایک جی کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات سنتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں مولانا صاحب؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. جی تبدیل سیر آپ کی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بہت اچھا آپ آج میں نے موضوع اٹھایا، بہت ماشاء اللہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور میرے آپ سے دو سوال تھے. جی دو جی سوال پہلا ہیں. یہ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت تھوڑی سی بتا دیجیے گا. جی اور دوسرا یہ کہ جو محرم کا روزہ ہوتا ہے جی اس کی کیا فضیلت ہے اور وہ کب رکھنا چاہیے، اس کا کیا ثواب ہے اور کتنے رکھنے چاہیے، یہ ذرا بتا دیجیے گا آپ پلیز. ٹھیک ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاء جزاک اللہ. اللہ. دو سوال ہیں سر. تو سیدہ فاطمہ جی الزہرا. تقریباً 2 منٹ کے بعد ہم بریک کی طرف بھی جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے کہ دیکھیے اس روزے کی فضیلت جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری قومیں بھی یہ روزہ رکھتی ہیں اور آپ بھی اس یعنی سب سے زیادہ فضیلت تو 9 اور 10 کی ہے، لیکن بہت سارے لوگ بہت سارے اللہ والے، بہت سارے اولیاء کرام، بہت سارے نیک لوگ جو ہیں وہ یکم محرم سے 10 تک روزے رکھتے ہیں. اور بھی 13 یعنی جیسا کہ یہ بھی روایات ہے کہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کا روزہ بھی بہت فضیلت والا ہے. تو اس میں جتنا بھی رکھا جائے وہ بہتر ہے. جی دوسرا سوال کا جواب دیجیے. ایک منٹ کے بعد جواب. جی دوسرا سوال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تھا کہ ان کی فضیلت کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ لخت جگر ہیں آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ ہی کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سیدۃ فاطمہ الزہرا جو ہے وہ اپنا جنت کے عورتوں کی جو ہے وہ سردار ہوں گی، سیدۃ النساء اہل الجنہ. تو آپ کا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. اور جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو آپ نے انہیں قریب بلایا. جی اب کیونکہ ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سبارہ جو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو علامہ صاحب جو ہے اس پر بات کر رہے تھے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر. جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی ہیں.
یوں اگر دیکھا جائے تو آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اصحاب رسول کے ہمیں نام آنے چاہیے، صحابیات کے نام آنے چاہیے، اور خاص طور پر آل محمد، اہل بیت، ان کے نام جو ہے ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، سبحان اللہ، سیدہ رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، اور حضرت زینب ہیں جو بڑی صاحبزادی ہیں، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ معروف ہوئی ہیں، بہت زیادہ مشہور ہوئی ہیں، کیونکہ بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہیں وہ بعض دفعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی کوئی عرضی پیش نہیں کرتے تھے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے جاتے تھے، یا ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے جاتے تھے وہ درخواست، تو پھر وہ آپ کی خدمت میں وہ درخواست پیش ہوتی تھی۔ تو ایک تو تسبیح فاطمہ کے نام سے، سبحان اللہ، وہ جو ہے بڑی معروف ہیں، ماشاءاللہ بڑی مشہور ہیں، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ خادمہ لینے کے لیے گئی ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آپ کو یہ تسبیحات بتا دوں تو اس سے بہتر اور اس سے اس تسبیحات کا یہ اثر پڑے گا کہ اللہ آپ کے تمام کاموں کو آسان کر دیں گے۔ بے شک۔ تو ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ تسبیحات ضرور پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ اکبر 33 دفعہ اور 34 مرتبہ۔ ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ میں نے پوچھنا تھا انکل کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم 130 بار لکھ کے رکھتے ہیں پاس، وہ جو پہلی پڑھی ہوئی ہے ان کو کیا کرنا ہے بھائی؟ ہر سال نئے سال کے لکھ کے رکھتے ہیں اپنے پاس بھائی۔ جی میں سمجھ گیا ہوں، آپ بتائیں۔ جی ٹھیک ہے، چلے بولیں جو سمجھ گیا تو ماشاءاللہ۔ میری بہن جو بول رہی ہیں کہ اکثر علماء کرام جو ہے وہ کہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ محرم جیسے شروع ہو تو وہ آپ جو ہے 130 بار جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر رکھ لیں۔ جی تو اگر میری بہن نے ایک دفعہ رکھا ہے تو وہی کافی ہے، وہی کافی ہے۔ اس کی برکت تو اس کی کوئی روایت حدیث ہے؟ حدیث تو نہیں ہے، یعنی ایک برکت کے طور پر وہ ایک مرتبہ بھی آپ لکھ کر گھر میں رکھ سکتے ہیں، اس کی بھی برکت اتنی ہے۔ اگر آپ زیادہ مرتبہ لکھ کر رکھ لیتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ ان کی برکات جو بسم اللہ کی ہے، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، شاہ صاحب اگر اجازت دیں، تو ایک صاحب بیمار پڑ گئے، اللہ اکبر، تو دوستوں نے بڑی کوشش کی ان کے علاج کی تو وہ شفا نہیں ہو رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ کسی عالم کے پاس جائیں، آپ کچھ تحریر لکھوا کر آئیں، تو ایک عالم کے پاس گئے تو انہوں نے جو ہے وہ اتنا زیادہ علم نہیں رکھتے تھے، انہوں نے کہا چلو آئے ہیں آپ تو میں آپ کو خالی نہیں بھیجتا، جو مجھے چیز یاد ہے میں وہ لکھ کر دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بات ضرور ہے، یہ بات ضرور ہے۔ بالکل تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دے دیا۔ اللہ اکبر، کہا کہ اس کو کھولنا نا اس مریض کے سرہانے کے نیچے رکھ دینا، تو مریض جو ہے دن بدن شفا یاب ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی مریض پر ہم نے سینکڑوں ہزاروں روپے خرچ کیے ہیں اور کئی سال سے یہ بیمار تھا، ہم دیکھیں تو صحیح کہ وہ لکھا ہوا نسخہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب یہ بات ہم سامعین تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ جو کلمات ہوتے ہیں یہ برکت والے ہوتے ہیں، یہ اس میں اعظم ہے، ہاں اس میں اعظم ہے، اور ان کو کھولنا نہیں چاہیے، جب کھولتے ہیں تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو جیسے انہوں نے کھولا اور دیکھ کر کہا تو کہا کہ یہ تو ایک عام بسم اللہ ہے، تو جیسے انہوں نے یہ ناقدری کی اس کلمے کی تو وہ آدمی پھر بیمار ہو گیا اور اللہ کو وہ پیارا ہو گیا اللہ تعالیٰ۔ اچھا یہ بات ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بسم اللہ کی تشریح لکھی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بسم اللہ جو ہے
یہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم 5 ہیں انہوں نے جو ریسرچ کی. فرمایا یہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم. سبحان اللہ. تو بہرحال ہم اپنی موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا عظمتیں اور کیا شانیں عطا کیں کہ اللہ کے پیغمبر اور ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جب یہ چھوٹے تھے حضرت حسن اور حسین تو آپس میں ان کی کشتی ہو رہی تھی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا ذرا پیار، بچے تو سارے پیارے ہوتے ہیں لیکن حضرت حسین سے ذرا زیادہ تھا. سبحان اللہ سبحان. تو آپ جو ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے تھے پکڑو بیٹا پکڑو، ایسے پکڑو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے حسین کو گراؤ. تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچوں کی ماں ہیں اور آپ کی بیٹی ہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان آپ زیادہ حسین کی بات کر رہے ہیں، حسن کے ساتھ نہیں بات ہو رہی، اس کو تو آپ نہیں داد دے رہے. تو رحمت والے نبی نے کیا جملہ فرمایا ادھر جبرائیل امین کھڑا ہے، اللہ ادھر جبرائیل امین ہے، وہ حضرت حسن کو داد دے رہا ہے، اور اس طرف میں ہوں، میں حسین کو داد دے رہا ہوں. اور جن کو ساری کائنات کا سردار داد دے اور جن کو ساری کائنات کے ملائکہ کا سردار داد دے ان کی کیا شان ہوگی. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عظمت شانیں ان کو عطا کی، وہ اس لیے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا جو ہمارا مین موضوع ہے کہ صبر اور استقامت کو انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اپنی سارے کنبے کو خدا کی راہ میں پیش کر دیا، سب کی شہادت دے دی، اور اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ بھئی ہم اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں گے. اپنے درجات کو اتنا اونچا کر دیا کہ وہ بقول میں کہتا ہوں کہ مولانا محمد علی جوہر کے اس نے جو اشعار کہے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک شعر اس میں سے عجیب ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو یہ شانیں دی اور اس میں آپ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. وہ مرنا تو آخر ہے ہی ہے، وہ کسی طرح بھی، لیکن اس طرح مرنا کہ نواسہ رسول ہوتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی پانی جیسی نعمت جہاں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر 40 دن پانی بند رہا ہے، ادھر بھی پانی کی قلت ہے. بلکہ جب وہ کفار اور مشرک اور منافق جب آپ کے سامنے تھے تو آپ نے فرمایا او بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو کیا کریں، تو نماز تم نے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ انہوں نے کہا نماز تو پڑھنی ہے لیکن ہمارے پاس پانی نہیں ہے. تو آپ کے پاس جتنا بھی پانی تھا آپ نے ان کو دے دیا کہ یہ لوگ وضو کر کے کم از کم نماز پڑھ سکیں. تو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ محرم الحرام کے ہفتے بہت اچھی آپ لوگ معلومات دے رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. اور ٹی وی والوں کے لیے بھی دعا ہے جو بھی شامل ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس محرم کے مہینے میں ہم اہل بیت کو تمام کربلا والوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی نوافل یا کیا کریں کہ اپنے لیے بھی ثواب ہو اور ان کے لیے بھی ثواب ہو؟ اور دوسری میں نے بات یہ کرنی ہے کہ میں بہت عرصے سے بیمار ہوں، تو آپ جو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بتا رہی ہیں میں کیا خود لکھ کے رکھ سکتی ہوں اپنے لیے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا کام نہیں کر رہی، کوئی بھی یہ میں بہت عرصے سے بیمار ہوں، تو پلیز مجھے آپ رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. اللہ میری بہن آپ کو صحت اور برکت عطا فرمائے. یہ بسم اللہ والا مسئلہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. دوسرا جو ہے اس کے متعلق علامہ صاحب آپ کو عرض کرتے ہیں، چونکہ میں یہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ بیمار ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد کے ساتھ ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اس طرح آپ پوری الحمد شریک والضالین آمین تک 41 ڈے 41 ٹائم پڑھ کر روزانہ جس وقت بھی آپ کے پاس ٹائم ہے پڑھ کر پانی پہ دم کر لیا کریں، اور وہی پانی جو ہے آپ اپنے معمول میں رکھیں پینے کو. اگر کوئی ڈرنک وغیرہ بھی آپ پینا چاہتی ہیں تو اس کو تھوڑا سا ساتھ ملا لیا کریں. تو یہ ہے کہ یہ اس طرح آپ عمل کرتی رہیں، اللہ آپ کو صحت دے گا. جی مولانا. جی دوسرا سوال جو میری بہن نے کیا تھا کہ
ان شہداء کے لیے جو اسلام کے شہداء ہیں تو ان کے لیے جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور وہ تو اعلیٰ درجے پر ہیں، جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کا ثواب اور اجر جو ہے وہ ہمیں بھی ملتا ہے، اور ہمیں جو ہے انعام اللہ تعالیٰ بھی عطا کرتے ہیں۔ تو ان شہداء کے لیے آپ جو کچھ کر سکتی ہیں کریں، آپ جو ہے کھانا کھلائیں لوگوں کو، مستحق لوگوں کو، اور اسی طرح اپنی استطاعت کے مطابق، اور آپ جو ہے وہ پانی کا صدقہ کریں، جو بھی آپ سے بن سکتا ہے۔ ننگوں کو آپ کپڑے پہنائیں، جو بے گھر لوگ ہیں ان کو آپ مکان بنا کر دیں۔ اسی طرح مسجدوں میں آپ مسجدوں کی خدمت کریں، اللہ کے جو گھر ہیں، اور اسی طرح جو ائمہ کرام ہیں، جو قراء حضرات ہیں، جو پڑھا رہے ہیں دن رات، جن کا کام ہی اللہ کا قرآن پڑھانا ہے، ان کی تنخواہ میں مدد کریں، اور اسی طرح روزے داروں کا آپ روزہ افطار کرائیں۔ تو یہ سارے صدقات جو ہیں، حسنات جو ہیں، آپ کر سکتی ہیں۔ تو شاہ صاحب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں وہ بات چل رہی تھی، میں تو حیران ہوتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ایک اور تسبیح ہے، جو بہن بھائی بہت اس سے پیچھے ہیں، جب وہ گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنی بات کی کہ کئی دنوں سے فقر و فاقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5000 بکریاں ہیں میرے پاس۔ اللہ اکبر، کہ اگر آپ وہ لے جانا چاہیں تو لے جائیں ہانک کر، اگر اس کی جگہ آپ 5 کلمات لینا چاہتی ہیں تو وہ لے لیں۔ اللہ اکبر، اہل بیت کا گھرانہ کیا تھا، دنیا سے ان کو بے رغبتی تھی، دنیا کی محبت نہیں تھی، دین سے پیار تھا۔ تو انہوں نے کہا ابا جان مجھے وہ کلمات بتا دیں جو جبریل امین نے آپ کو سکھائے ہیں۔ فرمایا یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا راحم المساکین، یا ذل قوت المتین، یا ارحم الراحمین۔ یہ وہ 5 کلمات ہیں کہ فرمایا کہ اگر تم اس کو پڑھتی رہو گی تو اللہ تبارک و تعالی فقر و فاقہ کو جو ہے وہ دور کر دیں گے اور خوشحالی لے آئیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں شاہ صاحب اس بات پر کہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ جو ہے خود اوابین بھی پڑھ رہے ہیں، 5 نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، مسواک بھی کر رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں، اپنے دوسرے بہن بھائی ہیں، ان کو آپ تہجد ان کے لیے فرض قرار نہیں دیا، مسواک آپ نے فرض قرار نہیں دیا۔ اسی طرح لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے خوشحالی مانگیں، اور اسی طرح آپ کا گھر بھی بہت کھلا ہونا چاہیے، کھلا گھر بھی بہت بڑی برکت ہے، اور اسی طرح اچھی جاب بھی بڑی برکت ہے۔ لیکن آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے لیے اور اپنے گھرانے کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم رزق آل محمد قوتا۔ اللہ اکبر، کہ اے اللہ ہمیں رزق جو ہے وہ محدود دینا، کہیں خوشحالی میں اے اللہ ہم تمہیں بھلا نہ دیں، ایک دن ہم بھوکے رہیں اور ایک دن ہم کھانا کھا لیں، جب بھوکے رہیں تو تجھے یاد کریں، اور جب کھانا مل جائے تو تیرا شکر ادا کریں۔ آج ہمیں مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ 5 کھانے ہمارے گھروں میں بنتے ہیں، کپڑے اتنے ہیں جو ہم باہر پھینک دیتے ہیں۔ خدا را ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اہل بیت کا سبق سیکھنا چاہیے کہ ہماری یہ جتنی خوشحالی ہے یہ ضرورت مندوں میں بھی تقسیم ہوں، یتیم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، بیوائیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، مدارس بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، مساجد کو بھی یہ جو ہے آپ کا یہ خوشحالی ملنی چاہیے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اہل بیت سے یہ بھی ہم سبق سیکھیں۔ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ تو یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے کہی جا رہی ہیں تاکہ محرم الحرام میں ہم کچھ سیکھ لیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے جائیں، کیونکہ ابھی بات ہو رہی ہے ماں کا درجہ کیا ہے۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ماں سے کہا اے اماں جان
جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے لوگوں کو ایمان جیسی نعمت عطا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے کہ میں نے تجھے بغیر وضو کے دودھ بھی نہیں پلایا۔ جب مائیں اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں تو اولاد بھی ان کی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، تو پھر جو خاتون جنت ہے اس کا کیا مقام ہو رہا اور کیا شان ہوگی۔ اور ایک واقعہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض باتیں ایسی آئیں کہ بھئی ایک فاطمہ نامی بچی جو ہے وہ چوری کے الزام میں آئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دیا۔ تو پھر کہا گیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ وہ سفارش کر دیں تاکہ نہ ہاتھ کٹے۔ تو رحمت والے نبی نے فرمایا یہ تو فاطمہ کسی اور کی بیٹی ہے، اللہ کی قسم فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر چوری کے الزام میں پکڑی جاتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، وہ ہر بیماری سے بندوں کو نجات دینا چاہتا ہے، ہر قسم کی تکلیفوں سے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے، وہ راستے بند کرنا چاہتا ہے جس سے بیماریاں نکلیں، جس سے لوگوں کی پریشانیاں بڑھیں، وہ ان چیزوں کو روکنا چاہتا ہے۔ اس لیے اسلام کا نظام عدل ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا بے شک وَلَا تَفَرَّقُوا۔ بے شک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اور اصحاب رسول کی قربانیوں سے اور ان کی استقامت سے اور صبر سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے، جو میسج ملتا ہے، وہ ہے وحدت امت کا، کہ تمام بہن بھائیوں کو چاہیے، تمام مسلمانوں کو چاہیے، تمام مسلم امہ کو چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں۔ جتنی آج اس وقت مشکلات ہیں، جتنی آج اس وقت ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں مشکلات کے اندر، پریشانیوں کے اندر، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وحدت امت کا ثبوت دیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں سب کا آپس میں پیار تھا۔ مجھے یہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا بندوبست ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق مہر کا انتظام کرو۔ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے 400 درہم جو ہے وہ قرضہ چاہیے۔ اللہ اکبر! تو میں شادی کا بندوبست کر رہا ہوں، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا یہ لیجئے 400، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ان کی آپس میں محبت کیا تھی۔ اللہ اکبر! مجھے یہ ایک واقعہ اور بھی یاد آ رہا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکلتے ہیں تو سید حسن اور سید حسین رضی اللہ عنہما موجود ہیں۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں اور سیدنا علی المرتضی بھی ساتھ کھڑے ہیں، وہ مسکرا رہے ہیں اور سید ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں کہ اے حسن، تیری شکل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، علی المرتضی سے نہیں ملتی۔ یعنی یہ ایک خوش باتیں تھی، شکل ملتی ہے، اور یہ بات بتانی تھی اور یہ تأثر دینا تھا کہ ان کا آپس میں پیار اور محبت۔ چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باڈی مبارک تھی، جسم مبارک تھا، وہ سر سے لے کر سینے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینے سے نیچے کا حصہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل ملتا جلتا تھا۔ تو اس لیے صحابہ ان سے اس لیے بھی پیار کرتے تھے، نواسہ رسول تو ہیں ہی ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ ان کی مشابہت تھی، ان کی اسی طرح کی شکل ملتی جلتی تھی۔ تو میرے بہن بھائیوں، کیونکہ وقت جو ہے وہ ہمارا ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو اس میں یہ باتیں ہم سیکھ لیں
کہ نہ انہوں نے اپنی نماز زندگی میں چھوڑی ہے، نہ انہوں نے کبھی جھوٹ سے کام لیا ہے، ہمیشہ سچائی پر، صبر پر، استقامت پر اپنی زندگی گزار دی ہے۔ اسی طریقے سے ہم چل کر ہم اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ماں کا مقام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور اب بلا کے فرمایا جو بات تو آپ کے کان میں کہی تو پہلے تو آپ مسکرائیں اور پھر آپ جو ہے اس کے بعد آپ کو رونا آ گیا، تو پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا پہلی بات تو یہ فرمائی کہ جنت میں تو عورتوں کی سردار ہوگی اور جنت میں مجھے ملے گی، اور پھر یہ فرمایا کہ میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے والا ہوں، جس نبی کی بیٹیوں کی یہ شان ہو اور جس نبی کے خاندان کا یہ مقام ہو، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنے درجات ملیں گے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اسی کے مطابق اپنی زندگی کو لاہ عمل میں لانا ہوگا، انہی سنتوں کو اپنانا ہوگا، تو اس کے اپنانے سے یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے بھی اور آپ کے اعمال کو بھی بہتر کر دیں گے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Oh